شب ہجرت سورہ انفال آیت نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ٹلا دن کا پہرا تو پھر رات آئی، ٹلا دن کا پہرا تو پھر رات آئی، فضاؤں میں ظلمت ہر ایک سمت چھائی، فضاؤں میں ظلمت ہر ایک سمت چھائی، کہیں کوئی جگنو چمکتا نہیں تھا کہ تھا نیند کی گود میں سارا مکہ، خاموشی کے پہرے تھے ہر ایک جانب، اندھیرے گھنیرے تھے ہر ایک جانب، نظر چاند تاروں کی مکے پہ ٹہری، کہ تھی رات کی سانس بھی اکھڑی اکھڑی، کہ تھی رات کی سانس بھی اکھڑی اکھڑی، فضاؤں کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے کہ مکے کے دامن میں فتنے جواں تھے، پہاڑوں پہ ہیبت ستاری ہوئی تھی کہ ایک خوف کی لہر جاری ہوئی تھی، تھا سناٹا مکے کی سب وادیوں میں، درندے بھٹکتے تھے کچھ گھاٹیوں میں، درندے بھٹکتے تھے کچھ گھاٹیوں میں، پیغمبر کے گھر میں دیا جل رہا تھا، سبھوں کے گھروں میں مگر تھا اندھیرا، مصلی کے اوپر پیغمبر تھے بیٹھے، اٹھے تھے دعا کے لیے ہاتھ ان کے، ادا کی نماز اور اٹھے پیغمبر، نگاہوں میں تھا ان کی ہجرت کا منظر، نگاہوں میں تھا ان کی ہجرت کا منظر، نبی جی نے پہلے علی کو جگایا، خداوند کا حکم ہجرت سنایا، نبی جی ہوئے شہر یثرب کے راہی، علی کو حفاظت کی خاطر دعا دی، ہے ہجرت میں دین محمد کی عزت، کہ موسیٰ و داؤد نے کی تھی ہجرت، کہ موسیٰ و داؤد نے کی تھی ہجرت، ہے سب کے لیے دین اسلام لوگوں، ہے ہجرت نبی کے لیے فرض سمجھو، یوں ہمت علی کی نبی نے بڑھائی، مدد تم کو ہے آج میرے خدا کی، ہے تلوار اطراف اس گھر کے دیکھو، مجھے فخر ہے تم بھی شیر خدا ہو، مجھے فخر ہے تم بھی شیر خدا ہو، مجھے قتل کرنے جو آئے ہیں کافر، یقیناً وہ مایوس لوٹیں گے آخر، مجھے حق کی منزل کو پانا ہی ہوگا، کہ تلواروں پر چل کے جانا ہی ہوگا، امانت تمہیں لوگوں کی دے رہا ہوں، کہ میں آج ہجرت پہ جانے لگا ہوں، کہ میں آج ہجرت پہ جانے لگا ہوں، ہر ایک
ایک کو امانت ادا کر کے آنا، تمہارا بھی ہوگا مدینہ ٹھکانہ۔ پیغمبر نے دی اپنی چادر علی کو، ملا آج رحمت کا بستر علی کو، نبی نے انہیں اپنی چادر اڑا دی۔ علی کی حفاظت کی رب سے دعا کی، علی کی حفاظت کی رب سے دعا کی۔ علی کو خدا کے بھروسے لٹایا کہ تھا ان کے سر پر خدا کا ہی سایہ، یہ حکم خدا تھا، نڈر تھے علی بھی، انہیں کفر کی آج پرواہ نہیں تھی، نبی نے کیا چلنے کا اب ارادہ، مگر بند تھا چاروں جانب سے رستہ، مگر بند تھا چاروں جانب سے رستہ، تھا اطراف گھر کے لعینوں کا گھیرا، لگا تھا شیاطین کا سخت پہرا، درازوں سے جھانکا نبی نے تو دیکھا، ہر ایک سمت تھا ظالموں کا بسیرا، نبی کے لہو کے تھے کفار پیاسے، تھے غصے میں تلواروں کے ساتھ آئے، تھے غصے میں تلواروں کے ساتھ آئے، رسالت کو کیا خوف باطل تھا لوگوں، وہ تلواروں کے درمیان نکلے، دیکھو تلاوت وہ یاسین کی کرتے کرتے، پھر رات آدھی نکلے نبی اپنے گھر سے، نظر کیا پڑی کافروں پر نبی کی، تو پٹی بندھی آنکھوں پر تیرگی کی، تو پٹی بندھی آنکھوں پر تیرگی کی، کھچی رہ گئی ساری شمشیر آخر، دھری رہ گئی سارے تدبیر آخر، پڑی ان کی آنکھوں پہ جب خاک عظمت، تو آگے نکل ہی گیا نور وحدت، رسول خدا پہنچے صدیق کے گھر، امڈ آیا ان کی نگاہوں میں ساگر، امڈ آیا ان کی نگاہوں میں ساگر، خوشی سے نبی کو لگایا گلے سے، منور ہوا آئینہ آئینے سے، ابو بکر کو حکم ہجرت سنایا، چلے ساتھ دونوں انہیں یہ بتایا، ابو بکر کی بیٹی نے باندھا توشا، کہ جلدی میں سامان باندھا سفر کا، کہ جلدی میں سامان باندھا سفر کا، کہ خدمت ذرا اب ادب رنگ لایا، لقب ذوالنطاق کا آسمان پایا، جو مکے سے نکلے تو تھی رات باقی، محمد کے ہمراہ تھا نیک ساتھی، نبی کو تھی مکے سے الفت زیادہ، یہاں گرچہ پہنچی تھی کلفت زیادہ، یہاں گرچہ پہنچی تھی کلفت زیادہ، نکل آئے باطل کی حد سے عزیزو، یہ سب تھا خدا کی مدد سے عزیزو، نظر ایک کعبے پہ ڈالی نبی نے، کہ ساتھ ان کا چھوڑا ایک خوشی نے، کہا اے حرم ہے جدائی کے لمحے،
تیرا دامن یاد ہرگز نہ چھوٹے، تیرا دامن یاد ہرگز نہ چھوٹے۔ مکی تیرے مجھ کو نہیں رہنے دیتے، کہ حق بات بھی اب نہیں کہنے دیتے۔ یہ کہہ کر نبی آگے بڑھتے تھے ہر دم، برستی تھی رحمت کی ہر لمحہ شبنم، چڑھائی بڑی سخت تھی لمحہ لمحہ، تھے پتھر نکیلے تھا کانٹوں کا رستہ، تھے پتھر نکیلے تھا کانٹوں کا رستہ۔ نبی کے قدم چوٹ کھاتے تھے ہر پل، مچی تھی ابو بکر کے دل میں ہلچل، جو زخمی نبی جی کے پیروں کو پایا، تو صدیق نے بڑھ کے ان کو اٹھایا۔ ہوا ختم تھوڑا سا ان کا سفر اب، کیا ٹھہرے دونوں لبے سور پر اب، کیا ٹھہرے دونوں لبے سور پر اب۔ ابو بکر جب غار کے اندر اترے، کیا بند سب روزنوں کو وہاں کے، کی ٹکڑے چسپاں وہاں کچھ ابا کے، کہ ٹھہرے وہی یار دونوں خدا کے۔ مقدر جب سور کا جاگ اٹھا، چمکنے لگا غار کا ذرہ ذرہ، چمکنے لگا غار کا ذرہ ذرہ۔ تھی تاریخ پہلی یہ ہجرت کی بھائی، کہ تھی مصلحت اس میں قدرت کی بھائی۔ ہوئی صبح سورج نکل آیا لوگوں، تماشا ذرا قاتلوں کا بھی دیکھو، نبی کو نہ پا کر تھے حیران کافر، پریشان ہوئے تھے پشیمان کافر، پریشان ہوئے تھے پشیمان کافر۔ علی آج شمشیروں کے سائے میں تھے، کہ لیٹے تھے گھر میں خدا کے بھروسے، جھکے شرم سے اب لعینوں کے تھے سر، تو نور سحر ہنستا تھا کافروں پر۔ محمد کو غائب جو بستر سے پایا، تو ان کے غضب میں بڑا جوش آیا، تو ان کے غضب میں بڑا جوش آیا۔ علی کو کیا قید کعبے میں کچھ دیر، علی کافروں کے تھے نرغے میں کچھ دیر، گئے پھر وہ صدیق کے گھر لپک کے، تھے شعلوں کی مانند چہرے بھی دہکے، ابو بکر بھی غیر حاضر تھے گھر میں، یہ گرتے گئے آپ اپنی نظر میں، یہ گرتے گئے آپ اپنی نظر میں۔ وہ باہم دیگر خود جھگڑنے لگے تھے، کہ ایک دوسرے پر بگڑنے لگے تھے، نئے ڈھنگ سے قتل کی فکر ابھری، یہ تجویز اب متفق سب میں ٹھہری۔ محمد کو جو بھی پکڑ لائے گا اب، وہ انعام میں اونٹ 100 پائے گا اب، وہ انعام میں اونٹ 100 پائے گا اب۔ کئی ہاہو کرتے وہاں رہ گئے تھے، کئی لے کے ہتھیار ساتھ اپنے نکلے، پہاڑوں کی وادی
کے چکر بھی کاٹے، مگر ہو کہ مایوس واپس وہ آئے۔ کئی غار کے جو دہانے پہ پہنچے، میاں ہاتھ خالی وہ مکے کو لوٹے، میاں ہاتھ خالی وہ مکے کو لوٹے۔ ابو بکر باطل سے گھبرا گئے تھے محمد، مگر مسکرانے لگے تھے۔ یہ کہتی ہے اس باب میں ایک حکایت، سمجھ لو عزیزو ہے سچی روایت۔ اسی واسطے نور حق چھپ گیا تھا، دہانے پہ مکڑی نے جالا بنا تھا، دہانے پہ مکڑی نے جالا بنا تھا۔ ابو بکر کو جب نظر آیا قطرہ، نبی نے کہا ساتھ ہے رب ہمارا۔ ابو بکر کو جب نظر آیا خطرہ، نبی نے کہا ساتھ ہے رب ہمارا، نبی نے کہا ساتھ ہے رب ہمارا، نبی نے کہا ساتھ ہے رب ہمارا۔ نہ پائی نشانی کہیں بھی نبی کی، اندھیرے کو کیا ہو خبر روشنی کی، اندھیرے کو کیا ہو خبر روشنی کی۔ رہے 3 دن سور میں دونوں ساتھی، رہا ان پہ ہر لمحہ فضل الہی۔ پڑا غار پر چوتھی شب کا جو سایہ، تو حکم خدا کوچ کرنے کا آیا۔ غلام ابو بکر تھا نام عامر، ہوا حسب ارشاد خدمت میں حاضر، ہوا حسب ارشاد خدمت میں حاضر۔ وہ ہمراہ لے آیا ناقے کی جوڑی، قبر کو آنے کی لیکن نہ چھوڑی۔ کیا عرض ابو بکر نے یہ نبی سے، سفر ناقہ سے طے ہوا آقا بھی سے۔ نبی نے کہا قیمت ناقہ طے ہو، اسے مفت میں کیسے لوں یہ بتاؤ، اسے مفت میں کیسے لوں یہ بتاؤ۔ خدا کا ہی احسان ہم لیں گے اے یار، نہ سر پر کسی کے کبھی ہوں گے ہموار۔ دین آقا کی قیمت محمد نے لوگو، ذرا تم بھی شان خودی ان کی دیکھو۔ سنو اے میاں نام آقا تھا قصوہ، رسول خدا کی ہوئی اب یہ ناقہ، رسول خدا کی ہوئی اب یہ ناقہ۔ سواری کی دونوں نے ناقے کے اوپر، کہ ہمراہ عامر کہ تھا ایک رہبر۔ چلا قافلہ اب مدینے کی جانب، ہم اللہ جیسے سفینے کی جانب۔ گئی شب ہوئی دوپہر دیکھ لیجیے، کڑی دھوپ کا تھا سفر دیکھ لیجیے، کڑی دھوپ کا تھا سفر دیکھ لیجیے۔ خدا کا بڑا سخت یہ امتحان تھا، کڑی دھوپ تھی قافلہ بھی رواں تھا۔ پگھل جاتے تھے دھوپ میں سارے پتھر، کہ جلتا تھا صحرا کا ایک ایک منظر۔ زمین سے نکلتے تھے انگار دیکھو،
برستی تھی آگ آسمانوں سے لوگوں، برستی تھی آگ آسمانوں سے لوگوں۔ مسرت سے سارے شجر چومتے تھے تو کانٹے نبی کے قدم چومتے تھے، جو پتھر کے سائے میں آقا تھے ٹھہرے تو ابوبکر پانی کلانے کو نکلے، لیا دودھ چرواہے سے تازہ تازہ، اسے لا کے فوراً نبی کو پلایا، اسے لا کے فوراً نبی کو پلایا۔ ہوئی دھوپ ہلکی تو نکلے وہاں سے مدینے کی جانب یہ دونوں رواں تھے، مدینہ نگاہوں سے تھا دور بے حد، سفر سے تھے دونوں کے تن چور بے حد، مدینہ نگاہوں سے تھا دور بے حد، سفر سے تھے دونوں کے تن چور بے حد، سفر سے تھے دونوں کے تن چور بے حد، نہ پائی نشانی کہیں بھی نبی کی، اندھیرے کو کیا ہو خبر روشنی کی، اندھیرے کو کیا ہو خبر روشنی کی، اندھیرے کو کیا ہو خبر روشنی